السلام علیکم اسٹوڈینٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی بیٹا، ہم السنۃ الہجریہ ہجری سال جو ہے اس کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں، اسلامی منتھ کے حوالے سے۔ تو اس میں دو دوست جو ہیں وہ آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں۔ تو ایک دوست کا نام سعید ہے اور دوسرے کا نام علی ہے۔ تو سعید نے اپنے دوست علی سے پوچھا کہ کیا آپ کو ہفتے کے دنوں کے نام معلوم ہے؟ تو آگے علی نے بولا کہ جی ہاں، مجھے یہ نام معلوم ہے، بے شک میں نے ان کو کیلنڈر سے سیکھا ہے اور یہ 7 جو ہے وہ دن ہوتے ہیں۔ سعید نے آگے کہا کہ کون سا جو ہے وہ پہلا ہفتے کا دن ہوتا ہے؟ علی نے جو ہے وہ بتایا کہ پہلا دن جو ہفتے کا ہے وہ جمعہ مبارک ہے۔ پھر باقی ایام کے نام جو ہے وہ اس نے بتائے، یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس۔ پھر بیٹا سعید نے جو ہے وہ اس سے اسلامی مہینوں کے بارے میں پوچھا۔ تو علی نے بیٹا جو اسلامی منتھ ہیں، اسلامک منتھ، ان کے حوالے سے بتایا کہ جی ہاں مجھے ان کے بارے میں پتہ ہے، اور وہ ہے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ پھر بیٹا سعید نے جو ہے وہ پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہیں وہ کس مہینے میں پیدا ہوئے؟ تو علی نے آگے جواب دیا کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، اور اسی مہینے میں انہوں نے جو ہے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور اسی مہینے میں وہ لاحقہ بالرفیق الاعلیٰ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ پھر سعید نے بیٹا کویشچن پوچھا کہ قرآن پاک جو ہے وہ کب نازل ہوا؟ تو آگے علی نے جواب دیا کہ بے شک قرآن کریم جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، اور اسی مہینے میں جو مسلمان ہیں وہ روزے رکھتے ہیں، اور پہلے دن میں شہر شوال، جو شوال کا مہینہ ہے، اس مہینے کے پہلے دن میں وہ عید الفطر مناتے ہیں، جیسا کہ وہ ذوالحجہ کے مہینہ میں عید الاضحیٰ جو ہے وہ مناتے ہیں۔ بیٹا آج ہم نیکسٹ لیسن جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ سعید جو ہے اس نے پھر آگے سے اس سے کویشچن کیا، ومتا، اور کب، یحجو، حج کرتے ہیں، المسلمون، مسلمان کب حج کرتے ہیں؟ علی نے جواب دیا، المسلمون، مسلمان، یحجون، حج کرتے ہیں، بیت اللہ، بیت اللہ، بیت اللہ الحرام، اللہ تعالیٰ کے پاک گھر کا۔ مسلمان جو ہیں وہ یحجون، حج کرتے ہیں، بیت اللہ الحرام، اللہ تعالیٰ کے عزت والے گھر کا، فی میں، شہری، مہینے میں، ذوالحج کے مہینے میں مسلمان جو ہے وہ حج کرتے ہیں۔ اس میں علی نے اس سے کویشچن سعید نے کیا کہ حج کے بارے میں، جو اس نے بولا نا کہ عید الاضحیٰ جو ہے ذوالحجہ میں مناتے ہیں، تو سعید نے پھر کویشچن کیا کہ کب جو ہے وہ یحجو، حج کرتے ہیں، المسلمون، مسلمان، الی بیت اللہ الحرام، بیت اللہ شریف کا، تو اس نے جو ہے وہ کب وہ حج کرتے ہیں؟ تو علی نے جواب دیا، مسلمان جو ہے وہ یحجون، حج کرتے ہیں، الی بیت اللہ الحرام، بیت اللہ شریف کا، فی شہر ذی الحجہ، ذوالحج کے مہینے میں مسلمان جو ہے وہ بیت اللہ کا حج کرتے ہیں۔ پھر سعید نے بیٹا کویشچن کیا، ومتا، اور کب، بدأتی، شروع ہوتا ہے، کب شروع ہوتا ہے، کب شروع ہوا، السنۃ الہجریہ، ہجری سال جو ہے وہ کب شروع ہوا، یعنی کہ اس ڈیٹ کو کس نے شروع کیا، اور کس نے اس ڈیٹ کا جو ہے وہ اجرا کیا، اور یہ کب سے ہجری سال جو ہے وہ شروع ہوا؟ پہلے تو یعنی کہ ڈیٹس کچھ اور لکھی جاتی ہوں گی نا، تو انہوں نے یہی پوچھا سعید نے کہ کب بدأت، شروع ہوا، سنۃ الہجریہ، ہجری سال، کہ ہجری سال جو ہے یہ کب سے شروع ہوا؟ تو آگے علی نے جواب دیا، قد، بے شک، بدأت، شروع ہوا، فی میں، عہدی، دور، الخلیفہ، خلیفہ، عمر بن خطاب، جو ہمارے خلفۂ راشدین میں سے ایک خلیفہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4 خلیفہ ہیں نا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے خلفہ ہیں، خلفۂ راشد، ان کے دور میں، فی عہدی، دور میں، خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ جو ہے ہجری سال شروع ہوا۔ فہوا، پس وہ، اولو، پہلے شخص تھے، وہ پہلے انسان تھے، من، جنہوں نے، استقدامہ، استعمال کیا، حاضر تاریخ، اس تاریخ کو، وہ پہلے تھے جنہوں نے اس تاریخ کو، یعنی کہ ہجری سال جو اسلامی سال کی تاریخ ہے، اس کے مطابق انہوں نے اپنے جو ہے وہ اپنے تمام کام یا اپنے تمام جو ہے وہ چیزیں اس کے مطابق جو ہے وہ کی، تو وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے سب سے پہلے اس ہجری سال کی ڈیٹ کو استعمال کیا۔ علی نے کویشچن پوچھا کہ کب جو ہے وہ شروع ہوا ہجری سال؟ علی نے جواب دیا، قد بدأت، بے شک جو ہے شروع ہوا، ہجری سال جو ہے شروع ہوا، فی عہد الخلیفتی،
دور میں الخلیفہ عمر بن خطاب، خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، فہو پس وہ اولو پہلے تھے، من جنہوں نے استخدمہ استعمال کیا، حاضر تاریخ اس تاریخ کو، وہ پہلے تھے جنہوں نے اس تاریخ کو استعمال کیا۔ پھر سعید نے کوشچن کیا، کم کتنی، مدت مدت ہے، کتنی مدت ہوتی ہے، شہر الہجری، شہر مہینے کو کہتے ہیں، اور مہینے ہجری مہینے کی، یعنی کہ ہجری مہینہ جو ہوتا ہے وہ کتنی مدت کا ہوتا ہے، کتنے دنوں کا ہوتا ہے۔ آگے علی نے جواب دیا، تسعۃ و عشرون، تسعۃ بیٹا 9 کو کہتے ہیں، اور عشرون 20 کو، اور کتنے ہو گئے 9 اور 20 29، ٹھیک ہے، 29 ہو گئے، 29 یومن دن کا، یہ 29 دن کا مہینہ ہوتا ہے۔ احیاناً کبھی کبھی یہ جو ہے 29 دن کا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ثلاثون 30 جو ہوتے ہیں یومن دن، کبھی کبھی جو ہے یہ 30 دن پر بھی جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے۔ یہ اس کے دن جو ہیں وہ شہری مہینے کے، جو اسلامی مہینہ ہے ہجری مہینہ، اس کے جو ہے 29 دن ہوتے ہیں، 29 دن پر مشتمل ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس کے 30 دن بھی ہوتے ہیں۔ فیتکونوا پر پس جو ہے یہ مشتمل ہوتا ہے یا مل کر بنتا ہے، الشہر القمری جو قمری مہینہ ہوتا ہے، من سے اربعاتی کہتے ہیں 4 اصابع ہفتوں، 4 ہفتوں پر قمری مہینہ جو ہوتا ہے وہ مشتمل ہوتا ہے یا مل کر بنتا ہے، 4 اصابع ہفتوں، و بعض الایام اور کچھ دن پر، کہ جو قمری مہینہ ہوتا ہے وہ 4 ہفتوں اور کچھ دن پر مشتمل ہوتا ہے، یا یہ مل کر بنتا ہے، قمری مہینہ جو ہے یہ 4 ہفتوں اور کچھ دن سے مل کر بنتا ہے، یا فیتکوانا کا مطلب ہے مشتمل ہونا یا مل کر بننا، فیتکوانو پس یہ مشتمل ہوتا ہے یا یہ مل کر بنتا ہے، الشہر القمری قمری مہینہ جو ہوتا ہے، من 4 اصابع 4 ہفتوں، و بعض الایام اور کچھ دنوں پر، کچھ دنوں یا کچھ 4 ہفتوں اور کچھ دنوں پر مشتمل ہوتا ہے، یا 4 ہفتوں اور کچھ دن سے مل کر بنتا ہے۔ آگے سعید نے بیٹا کوشچن کیا، ویؤدی اور ادا کرتے ہیں، مسلمون مسلمان، صلاۃ الجمعاتی جمعے کی جو نماز ہوتی ہے، فی المسجد الجامع جامع مسجد میں، مسلمان جو ہے وہ جو ہے جمعے کی نماز ہوتی ہے وہ مسجد میں ادا کرتے ہیں۔ علی نے آگے جواب دیا، نعم جی ہاں، ھذا یہ، صحیح صحیح ہے، وتجمع اور جمع ہوتے ہیں، المسلمون مسلمان، فی میں صلاۃ الجمعاتی جمعے کی نماز میں، مسلمان جو ہے وہ جمعے کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں یا جمع ہوتے ہیں، یزید اور زیادہ ہو جاتی ہے، علی اعدادہم ان کی تعداد، فی صلوات الخمس 5 نمازوں سے زیادہ، یزید کہتے ہیں زیادہ ہو جاتی ہے، علی اعدادہم ان کی تعداد، فی صلاۃ فی میں صلاتی نمازوں میں، الخمسی 5، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان، جی ہاں یہ بالکل صحیح بات ہے، مسلمان جو ہیں وہ جمعے کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ جمعے کی نماز میں تو اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس سے پہلے وہ روزانہ 5 وقت نمازوں کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں نا، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یعنی کہ 5 نمازوں کے لیے مسلمان جب اکٹھے ہوتے ہیں تو 5 نمازوں میں تو ان کی تعداد ہوتی ہے نا، تو اس سے زیادہ ان کی تعداد، پھر سب سے زیادہ ان کی زیادہ تعداد جو ہے وہ جمعے کی نماز میں ہوتی ہے، کہ مسلمان جو ہے وہ جمعے کے دن جو ہے وہ نماز جمعہ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اور ان کی تعداد جو ہے جمعے کے دن باقی 5 نمازوں کی نسبت اس جمعے کے دن زیادہ ہوتی ہے، ویزید اور پھر اور بھی زیادہ ہوتی ہے، علیہ اعدادہم ان کی تعداد اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے، کس وقت، فی العیدین عیدین کے موقع پر، یعنی کہ سب سے زیادہ انہوں نے پہلے بولا ہے کہ مسلمان جمعے کے دن جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور 5 نمازوں کی نسبت جمعے کے دن ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اور پھر ان کی تعداد عیدین کے موقع پر جمعے سے بھی زیادہ، کہ جمعے کے دن جتنی مسلمانوں کی تعداد ہوتی ہے، عیدین کے موقع پر جب عید فطر کا موقع ہوتا ہے یا عید اضحیٰ کا ہوتا ہے، تب اس کی نماز پڑھنے کے لیے جب مسلمان ہوتے ہیں تو تب مسلمانوں کی اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں کہ یہ جمعے کی نمازوں سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اکبر اور پھر سب سے بڑا تجمعی جو اجتماع ہوتا ہے، المسلمین مسلمانوں کا، فی الحج حج کے موقع پر، علی صعید واحد، صعید کہتے ہیں میدان، واحد ایک، جو ایک میدان میں، من عرفات عرفات میں، جو صعید واحد، جو صعید بیٹا کہتے ہیں
چٹان جو ہوتا ہے نا، یعنی کہ وہاں پر میدان ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سعید. میدان میں علی سعید، میدان میں واحد ایک من عرفات، اور وہ عرفات ہوتا ہے کہ عرفات کے میدان میں حج کے موقع پر مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع جو ہے وہ ہوتا ہے. یہ سب سے بڑا اجتماع مسلمانوں کا پایا جاتا ہے. علی نے بولا کہ جی ہاں یہ صحیح ہے، مسلمان جو ہے وہ جمعے کی نماز کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اور ان کی جمعے کی نماز کی تعداد جو ہے وہ عام نمازوں سے، عام جو 5 نمازیں ہیں اس سے زیادہ ان کی تعداد ہوتی ہے، اور ان کی تعداد جو ہے وہ عیدین کے موقع پر اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور پھر سب سے بڑا جو مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے وہ حج کے موقع پر ہوتا ہے عرفات کے میدان میں. جو ایک میدان ہے عرفات، وہاں پر مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع جو ہے وہ مسلمانوں کا جمع ہوتا ہے. تو بیٹا اب اس کا بامحاورہ ترجمہ ایک بار سن لیں کہ نماز جمعہ میں مسلمانوں کا اجتماع 5 نمازوں میں ان کی تعداد سے زیادہ ہوتا ہے. یعنی کہ 5 وقت کی جو نمازیں ہوتی ہیں نا، 5 وقت کی نمازیں، ان نمازوں میں ان کی تعداد جو ہے اس سے زیادہ جمعے کے اجتماع میں مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اور پھر ان کی تعداد جو ہے وہ عیدین کے موقع پر اور زیادہ ہوتی ہے، اور ان کی تعداد جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے جب مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع حج کے موقع پر ایک ہی میدان عرفات میں ہوتا ہے. جب ایک ہی جو میدان عرفات کا ہوتا ہے وہاں پر جب مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع جو ہے وہ حج کے موقع پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی سمجھ آ گئی ہے؟ جو بیٹا سمجھ نہیں آئی آپ دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں. سید نے یہاں پر بولا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ یودی ادا کرتے ہیں صلاۃ الجمعہ، جمعے کی نماز فی الجامع مسجد، جامع مسجد میں. تو علی نے بولا جی ہاں یہ صحیح بات ہے. تجمع المسلمین فی صلاۃ الجمعہ، مسلمان جو ہیں وہ جمعے کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں، یہ جمع ہوتے ہیں، اور ان کی تعداد جو ہے وہ 5 نمازوں سے زیادہ ہوتی ہے. وَيَزِيدُ عَلَيْهِ عَدَدُهُمْ فِي الْعِيدَيْنِ، اور پھر جو ہے ان کی تعداد عیدین کے موقع پر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. اور وَأَكْبَرُ تَجَمُّعُ الْمُسْلِمِينَ، پھر مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے فی الحج، حج کے موقع پر علی صعید واحد من عرفات، ایک ہی میدان جو عرفات ہے وہاں پر مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے. پھر آگے سعید نے پوچھا وحل، اور کیا تعطل چھٹی ہوتی ہے الدوائر الحکومیہ، دوائر کہتے ہیں اداروں کو، دوائر ادارے، الحکومیہ حکومتی ادارے، کیا حکومتی اداروں کو چھٹی ہوتی ہے ایام الحج والعیدین، حج اور عیدین کے موقع پر کیا جو یہ اسلامی جو ہے یہ ادارے ہیں حکومتی ادارے، کیا ان کو چھٹی ہوتی ہے؟ حل کیا تعطل چھٹی ہوتی ہے الدوائر الحکومیہ، جو حکومتی ادارے ہوتے ہیں کیا ان کو چھٹی ہوتی ہے ایام الحج، حج والعیدین، اور عیدین کے موقع پر کیا جو ہے وہ حکومتی اداروں کو چھٹی ہوتی ہے؟ علی نے بولا نعم جی ہاں، فی ہذہ المناسبات، مناسبات کہتے ہیں موقعوں پر، جی ہاں ان موقعوں پر تعطل چھٹی ہوتی ہے الدوائر الحکومیہ، حکومتی اداروں کو، فی البلاد الاسلامیہ، اسلامی ممالک میں، جی ہاں ان موقعوں پر جو اسلامی ممالک ہیں، تمام جو اسلامی ممالک ہیں وہاں پر ان موقعوں پر چھٹی ہوتی ہے. علی نے بولا نعم جی ہاں، فی ہذہ المناسبات، ان موقعوں پر تعطل چھٹی ہوتی ہے الدوائر الحکومیہ، حکومتی اداروں میں یا سرکاری اداروں میں، فی البلاد الاسلامیہ، اسلامی ممالک میں. جی بیٹا آج ہمارا لیسن جو ہے وہ اس کا الحمدللہ یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو بیٹا آپ نے اس کا ترجمہ بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. اس کے الفاظ معنی تقریباً 10 آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنی ہے، اور باقی ترجمہ بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. بیٹا جو چیز سمجھ نہیں آئی آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور 10 الفاظ معنی نیٹ کاپیز پہ لکھنے ہیں. کل انشاءاللہ ہم اس کے مشقی سوالات جو ہے وہ یاد کرنا شروع کریں گے. اوکے بیٹا، اللہ حافظ.